جنرل صاحب، لیکن آپ پہلے تھوڑا سا ہینڈلنگ کے اوپر آپ سے چاہوں گا کہ رائے دیں. عام طور پر موب ہینڈلنگ کے لیے کچھ بنیادی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. کیا اس کو پامال کیا گیا اس دن؟ کوئی وائلیشن ہوئی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ندیم صاحب تھینکس فار دی انوائٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آن 26 اینڈ واٹ ایور از ہیپننگ فار لاسٹ 1 year آلموسٹ ناؤ، یہ کوئی اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. آف کورس شہادتیں ہوئی ہیں، اگر اموات کی رپورٹ ہے ایم شور ہوئی ہوں گی دونوں طرف سے. یہ بیسیکلی پاکستان کا نقصان ہوا ہے. جو پاکستان کے سرکاری اداروں کے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اس سے بھی اسٹیٹ کمزور ہوئی ہے، چیلنج ہوئی ہے پہلے اور پھر کمزور ہوئی ہے. اور اگر کوئی ورکرز بھی شہید ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ ورکرز جو ہوتے ہیں نا، یہ جمہوریت کی، میں اتنا پولیٹیکل آدمی تو نہیں بٹ اتنی چھوٹی سی چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکرز جو ہیں جمہوریت کا اصل حسن وہ ہیں، اسٹیٹ کا اثاثہ ہیں. وہ ہم سب کا اثاثہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو. کوئی بھی ورکر کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں اور جمہوریت کو سیدھی لائن پہ لاتے ہیں. تو یہ اوورال پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اسے کمپارٹیشن کرنے سے ہم بنیادی طور پر پاکستان کو اور کمزور کریں گے. اب جو اپنے کیا گورنمنٹ نے ہینڈل ٹھیک کیا اس ایونٹ؟ جی میں ملک صاحب اسی طرف آ رہا ہوں. ہینڈلنگ جہاں تک ہے، دیکھیں یہ جب کراؤڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، دیکھیں اس میں ایک اسلام آباد میں جس طریقے سے ہائی کورٹ نے ڈیسیژن بھی لیا تھا، آئی تھنک جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، آئی ایم شور کہ پہلے سنجانی کے مقام پر یا جو کسی اور الٹرنیٹیو مقام پر کچھ لیڈرشپ ایگریڈ تھی کہ وہاں پہ ہی ہو جاتا، جو انیشل یہاں سے شروع ہوا. تو پروبیبلی وہاں سے تھوڑی سی زیادتی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی کہ دے وینٹ بیونڈ دیئر مینز، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہاکس نے شاید ہائی جیک کر لیا اس پورے کراؤڈ کو. دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہائی جیک ہوئی ہے اور یہاں پر لائی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو انیشلی سٹیٹمنٹس دی گئی بیفور دی ایون دیز سر وزراء کے بیانات ہیں لائیو پریس کانفرنس کے اندر، وہ جو 5 منٹ لگیں گے. جی ہاں، وہ جو بیانات ہیں میں ایگزیکٹلی وہی بات کریں تو وہ ایسے بیان لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی باہر سے یا کوئی غیر ملکیوں نے حملہ کر دیا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز مس ہینڈل کیا گیا نا کچھ لوگوں کی جانب سے، تو اس کے اوپر کوئی پروسیس نہیں ہے سر. گورنمنٹ ہوتا ہے، یہ جو پاور ہے نا سر، یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. میں پاور سے زیادہ میں جس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جو رسپانسبلٹی ہے اس پاور کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سر کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں نا. جی ایس او پیز مجھے پتا کراچی میں یہ ایونٹس ہوتے تھے تو رینجرز لگتے تھے، تو رینجرز کی بڑی کلیئرلی ان کو ڈائریکشن ہوتی تھی کہ وہ گولی استعمال نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز کرتے رہے. دیکھیں یہ بڑا سٹریس ہوتا ہے، اور کوئی بھی پاکستانی جو ہے، اور خاص طور پہ جس شعبے سے میں تعلق رکھا ہوں افواج پاکستان، کسی کو گولی کا حکم دینا اٹس ناٹ این ایزی، اور نہ ایسا کبھی حکم دیا گیا. اس سے بڑے بڑے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. 9 مئی جو ہے اس سے بڑا واقعہ، یہ یاد رکھیے گا. وہاں پہ تو ملٹری انسٹالیشن جو تھیں وہ اٹیک ہو رہی تھی. کور کمانڈر کے گھر والے ایونٹ پہ اگر فائر نہیں ہوا، جی فائر نہیں ہوا تو پھر یہاں کیسے ہوا؟ تو دیکھیں ابھی یہی تو ہے کہ افواج نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے فائر نہیں کیا. جب دونوں طرف سے فائر ہوا ہے یا کہیں سے بھی جب فائر ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں ٹیکٹیکل لوگ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں، چاہے رینجرز جو ڈپلائمنٹ کی تھوڑا سا وضاحت کریں. میرے خیال میں فرسٹ لائن پہ تو آرمی تھی نہیں نا. نہیں، فرسٹ لائن آرمی تو وہ بلڈنگز کی ڈیفنس کے لیے تھی. فرسٹ آپ کی پولیس ہے، پھر دین رینجرز ہے. تو آپ کو یہاں سے انٹیریئر منسٹری سے یو شوڈ ہولڈ انٹیریئر منسٹری اکاؤنٹیبل کہ یہ کیسے ہوا. جی ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں میں ضرور اپنے ادارے سے کہوں گا کہ اس کو ایسے ان چیک جانے نہ دیں. دیکھیں ایک اس کے اوپر جتنا آپ آنکھیں بند کریں نا، ڈیٹا روکیں، تو اس سے زیادہ آپ کی فیک نیوز پھیلتی ہے. دیکھیں اب اس انسیڈنٹ سے ندیم صاحب سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ جو فیک نیوز کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے، دے آر ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ دی انسٹیٹیوشنز. نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کو. اس میں پالیٹکس کہیں نظر نہیں آ رہی. اس میں تخریب کاری اس طرف نظر آ رہی ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہم بات کریں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کیا جائے، جو افواج پاکستان اور افواج کے درمیان جو دراڑ ہے اس کو اور مزید بڑھایا جائے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے سب لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، پاکستان کے لیے ہم نے سوچنا ہے تو انسٹیٹیوشن کو خدارہ پروٹیکٹ بھی ہم نے کرنا ہے. فورم تو کچھ ایسا ہی بنانا پڑے گا. جنرل ظاہر صاحب، کیا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ریزالو کر سکتی ہے؟ جی ہاں دیکھیں سلوشن تو پالیٹیشنز، یا پھر متبادل یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے کسی جج کو ڈیوٹی دے دیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کی فردر بدنامی ہوگی. انٹرنیشنلی دیکھیں لوگ ہمیں بڑے کریٹیکلی آبزرو کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی چینجز آ رہی ہیں.
آپ پورا ریجن دیکھ لیں, انٹرنیشنل اپلیکیشن دیکھ لیں, اس وقت پورا ریجن پاکستان کو بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہے ان آل اسفیئرس. سر ریجن سے زیادہ آپ کو واشنگٹن میں جو چینج آ رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. وہ جو ہمارے اوپر, اور یہ جو تھوڑا سا رسپائٹ ہمیں ملا ہے 6-7 بلین کا, اٹس ویری ٹیمپریری. یہ ہمارا اپنا تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ دیکھیں. پاکستان میں ہمیشہ ندیم صاحب ابھی کہہ رہا ہوں, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بیچ میں میری سجیشن یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک پاز لایا جائے, خاموشی اختیار کر دی جائے سوائے اکانومی اور سیکیورٹی کے, اور تمام پارٹیز اپنے آپ کو, تمام ادارے, تمام لوگ اپنے آپ کو پاکستان سینٹرک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. اپنے پہلے سب سے پہلے دوسروں کی غلطیاں گنوانے سے پہلے خود ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھ کے رانگ سٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. بالکل کر سکتے ہیں, نشاندہی کریں اور ذمہ داروں کا تعین کریں. دیکھیں ول کی کمی ہے. اگر ول ہو, اور یہ عوام پاکستان, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے چلے میں یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن کیا یہ مل کے بیٹھ کے, جو عام پاکستانی ہے جس کا جو کانٹریکٹ ود دی اسٹیٹ ہے دیٹ از انڈر اسٹریس, وہ اس وقت کنفیوز ہے کہ وٹ از دا فیوچر فار می. ہمارا یوتھ کنفیوز ہے. طارق صاحب, کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں اب سر جوڑنا چاہیے کہ دوبارہ یہ 12 نہ ہو, 1 بھی نہ ہو, 2 بھی نہ ہو. ڈاکٹر طارق صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, میں جو آپ نے تجزیہ کیا ہے 100% اس سے متفق ہوں. یہ جو نمبر گیم ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب نمبر گیم کا ذکر ہوتا ہے, کیونکہ ایک انسانی جان جو ہے اس کی بھی ہلاکت کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور وہ اس جو نام نہاد احتجاج نما بڑا ایک پرتشدد مظاہرہ تھا, اس میں آپ دیکھیں کہ منزل مقصود جو کہ ڈی چوک اعلان کیا گیا, وہاں تک پہنچتے ہوئے 5 قیمتی انسانی جانوں کا زیاں اس سے پہلے ہو چکا, جس میں رینجرز کے جوان تھے, جس میں پولیس کے لوگ تھے, اور سینکڑوں پولیس والے اس سے پہلے اٹک کے مقام سے لے کے یہاں تک راستے میں زخمی کر دیے جاتے ہیں. میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ کسی طور پہ بھی ایک پرامن سیاسی وہ احتجاج یا مارچ نہیں تھا. یہ ایک پرتشدد ہجوم تھا جو ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے لے کے آ رہا تھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, دوسری تیسری دفعہ لا رہا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ رویہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں, پہلے تو 1000 تک گئے ہیں, یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ لاشیں گرائی گئی ہیں. اور یہ بات انہوں نے پورے ملک میں اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے, اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو لوگ ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کچھ یہاں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ پیڈ کمپینز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا, پاکستان کا نام بدنام کیا, پاکستان کی دفاعی اداروں کا نام بدنام کیا, لا انفورسنگ ایجنسیز کے بارے میں نفرت پیدا کی. افسوسناک ہے یہ فیصلے سارے کہاں ہوتے ہیں ملک صاحب, یہ باتیں کوئی دبانے سے دب ہی نہیں سکتی نا. انسان کی موت ہو, اور پھر خاص طور پہ اس کراؤڈ میں, اس ہجوم میں ہی تھے نا لوگ جو بقول ان کے جن کو گولیاں لگی ہیں, تو انہوں نے گرنا بھی وہیں تھا, زخمی بھی وہیں ہونا تھا, اور اس کے بعد ہسپتال بھی جانا تھا. یہ فوٹیجز, یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں 12, میں انہیں کہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ان کے ذوالفقار کھوسا صاحب جیسے سینئر لوگ کنفرم 287 ڈیتھس بتائیں اور آج یہ 12 بتائیں. اس کو پہلے تو جسٹیفائی کریں کہ اس طرح کا جھوٹ انہوں نے کیوں بولا اور کیوں انہوں نے اشتعال پیدا کیا. دوسری بات دیکھیں, اشتعال اور نفرت تو پوری قوم میں پیدا ہو رہی ہے نا. کسی نے 20 کا, کسی نے 50 کا, کسی نے 272 کا, وہ مطلب کئی نمبر کی بریک نہیں لگی. اس کو تو پھر یہ بتائیں نا کہ اس طرح کے جھوٹ کیوں بولا. اور دوسری بات, جی جو ان کے لوگوں نے یہ غلط بات پھیلائی کہ عمران خان کو پٹی باندھی ہوئی ہے, اس کو لے گئے ہیں, وہ ملٹری سیل کے قید میں ہے, آج خود جا کے, میں تو اس دن کا کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. خدا کا واسطہ ہے اس ملک اور قوم پہ رحم کریں, جھوٹ کے سارے سیاست نہ کریں, ایک پولیٹیکل پارٹی رہیں, فتنہ پھیلانے والی, جھوٹ پھیلانے والی پارٹی نہ بنے. اور آج خود مل کے آئے ہیں عمران خان صاحب, بالکل ٹھیک ہے. بیسر صاحب آپ کو موجود ہیں. عمیر نیائی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. عمیر صاحب, جو دعوے تھے سینکڑوں والے, 50, 100, 272, ون شوڈ بی ویری ریزنیبل ٹو سے کہ وہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت اشتعال پھیلتا ہے اس. اچھا دیکھیں, اشتعال سے ہٹ کے جو چیز دیکھنے والی ہے نا, دیکھیں جو آپریشن ہوا ہے, لوگ آ رہے تھے, زخمی ہو رہے تھے, یا جن کی ڈیتھ ہوئی موٹر سائیکل پہ لوگ لے جا رہے تھے, یہ سب کے سامنے تھے. اور یہ اسی وقت پیمز پولی کلینک میں گئے, ان کے لوائقین یا ساتھ والے لوگ ان کے ساتھ پہنچ گئے. بعد میں جس وقت یہ آپریشن ہوا ہے, یہ رات کی تاریکی میں آپریشن ہوا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ وہاں کوئی اسٹریٹ لائٹ آن نہیں تھی, سیف سٹی کے کیمراز تک بند کر دیے گئے, ایون ارد گرد کی بلڈنگز خالی کرا دی گئی. جب اس طرح کا ماحول
ہو گیا اور ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو کیوں نہیں اپروپریٹ کہ گورنمنٹ فارورڈ ہوئے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. دیکھیں یہ چیز دیکھیں، ایک بھی جان جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قیمتی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو کیوں نہیں ہم اس چیز پہ جو ہے نا فیئر ہو رہے، کیوں نہیں فورتھ کمنگ ہے اس چیز کو اوپنلی جو ہے نا اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں کہیں نہ کہیں یوز آف فورس ایکسیڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی کمانڈ میں یہ چیزیں تھیں. دیکھیں آپ نے اپنی تاریخ دہرائی ہے، نون لیگ کو میں تو جس طرح سے دیکھیں نا ہمیں ڈس انفارمیشن کا تانا دے رہے ہیں، میں انہیں خون کا تانا دوں گا، یہ خونی لیگ بن چکی ہے. دیکھیں یہ پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے زمانے سے لے کے اسٹوڈنٹ لیڈروں کو مروانا، پھر ماڈل ٹاؤن میں خون کی ہولی کھیلنا، اور پھر یہ اب 26 تاریخ کو ڈی چوک میں جو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز اس طرح سے سیٹل نہیں ہوتے. آپ نے جو اشتعال یہ نمبر سے نہیں آیا، جو لوگ مارے ہیں دیکھیں ان کے جنازے ہوئے ہیں، لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے ہیں، ان کی بلٹ ریڈن باڈیز ان کے علاقے والے لوگوں نے دی ہیں. آپ نے کیا میسج دیا؟ اس سے خوف نہیں آنا، اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیں اب میں ایز اے پارٹی بھی، پولیٹیکل پارٹی بھی، پی ٹی آئی کے اینگل سے سوچوں تو مجھے اب جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا کافی کوفت ہو رہی ہے کہ اب دیکھیں کہ اگر اس طرح سے پولیٹیکل ڈسینٹ کو ٹریٹ کیا جائے گا تو کل کو پولیٹیکل سپیس تو رہے گی نہیں. ہم کل کو کٹھے کس طرح سے بیٹھیں گے پارلیمان میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جنرل صاحب، لیکن آپ پہلے تھوڑا سا ہینڈلنگ کے اوپر آپ سے چاہوں گا کہ رائے دیں. عام طور پر موب ہینڈلنگ کے لیے کچھ بنیادی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کیا اس کو پامال کیا گیا؟ اس دن کوئی وائلیشن ہوئی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ندیم صاحب تھینکس فار دی انوائٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آن 26 اینڈ واٹ ایور از ہیپننگ فار لاسٹ 1 year آلموسٹ ناؤ، یہ کوئی اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. آف کورس شہادتیں ہوئی ہیں، اگر اموات کی رپورٹ ہے ایم شور ہوئی ہوں گی دونوں طرف سے. یہ بیسیکلی پاکستان کا نقصان ہوا ہے. جو پاکستان کے سرکاری اداروں کے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کی جو شہادتیں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اس سے بھی اسٹیٹ کمزور ہوئی ہے، چیلنج ہوئی ہے پہلے اور پھر کمزور ہوئی ہے. اور اگر کوئی ورکرز بھی شہید ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ ورکرز جو ہوتے ہیں نا، یہ جمہوریت کی، میں اتنا پولیٹیکل آدمی تو نہیں بٹ اتنی چھوٹی سی چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکرز جو ہیں جمہوریت کا اصل حسن وہ ہیں، اسٹیٹ کا اثاثہ ہیں، وہ ہم سب کا اثاثہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو. کوئی بھی ورکر کی جب ڈیتھ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں اور جمہوریت کو سیدھی لائن پہ لاتے ہیں. تو یہ اوورال پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اسے کمپارٹیشن کرنے سے ہم بنیادی طور پر پاکستان کو اور کمزور کریں گے. اب جو آپ نے کیا گورنمنٹ نے ہینڈل ٹھیک کیا اس ایونٹ؟ جی میں ملک صاحب اسی طرف آ رہا ہوں. ہینڈلنگ جہاں تک ہے، دیکھیں یہ جب کراؤڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، دیکھیں اس میں ایک اسلام آباد میں جس طریقے سے ہائی کورٹ نے ڈیسیژن بھی لیا تھا، آئی تھنک جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں آئی ایم شیور کہ پہلے سنجانی کے مقام پر یا جو کسی اور الٹرنیٹیو مقام پر کچھ لیڈرشپ ایگریڈ تھی کہ وہاں پہ ہی ہو جاتا، جو انیشل یہاں سے شروع ہوا. تو پروبیبلی وہاں سے تھوڑی سی زیادتی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی کہ دے وینٹ بیونڈ دیئر مینز، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہاکس نے شاید ہائی جیک کر لیا اس پورے کراؤڈ کو. دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہائی جیک ہوئی ہے اور یہاں پر لائی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو انیشلی اسٹیٹمنٹس دی گئیں بیفور دی ایون دیز سر وزراء کے بیانات ہیں لائیو پریس کانفرنس کے اندر، وہ جو 5 منٹ لگیں گے. جی ہاں، وہ جو بیانات ہیں میں ایگزیکٹلی وہی بات کریں تو وہ ایسے بیان لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی باہر سے یا کوئی غیر ملکیوں نے حملہ کر دیا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز مس ہینڈل کیا گیا نا کچھ لوگوں کی جانب سے، تو اس کے اوپر کوئی پروسیس نہیں ہے سر. گورنمنٹ ہوتا ہے، یہ جو پاور ہے نا سر، یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. میں پاور سے زیادہ میں جس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جو رسپانسبلٹی ہے اس پاور کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سر کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں نا. جی ایس او پی مجھے پتا کراچی میں یہ ایونٹس ہوتے تھے تو رینجرز لگتے تھے، تو رینجرز کی بڑی کلیئرلی ان کو ڈائریکشن ہوتی تھی کہ وہ گولی استعمال نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز کرتے رہے. دیکھیں یہ بڑا سٹریس ہوتا ہے، اور کوئی بھی پاکستانی جو ہے، اور خاص طور پہ جس شعبے سے میں تعلق رکھا ہوں افواج پاکستان، کسی کو گولی کا حکم دینا اٹس ناٹ این ایزی، اور نہ ایسا کبھی حکم دیا گیا. اس سے بڑے بڑے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. 9 مئی جو ہے اس سے بڑا واقعہ، یہ یاد رکھیے گا. وہاں پہ تو ملٹری انسٹالیشن جو تھیں وہ اٹیک ہو رہی تھی. کور کمانڈر کے گھر والے ایونٹ پہ اگر فائر نہیں ہوا، جی فائر نہیں ہوا تو پھر یہاں کیسے ہوا؟ تو دیکھیں ابھی یہی تو ہے کہ افواج نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے فائر نہیں کیا.
جب دونوں طرف سے فائر ہوا ہے یا کہیں سے بھی جب فائر ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں ٹیکٹیکل لوگ ڈپلائڈ ہوتے ہیں, چاہے رینجرز جو ڈپلائمنٹ کی تھوڑا سا وضاحت کریں. میرے خیال میں فرسٹ لائن پہ تو آرمی تھی نہیں نا. نہیں, فرسٹ لائن آرمی تو وہ بلڈنگز کی ڈیفنس کے لیے تھی. فرسٹ آپ کی پولیس ہے, پھر دین رینجرز ہے. تو آپ کو یہاں سے انٹیریئر منسٹری سے یو شوڈ ہولڈ انٹیریئر منسٹری اکاؤنٹیبل کہ یہ کیسے ہوا. جی ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں میں ضرور اپنے ادارے سے کہوں گا کہ اس کو ایسے ان چیک جانے نہ دیں. دیکھیں ایک اس کے اوپر جتنا آپ آنکھیں بند کریں نا, ڈیٹا روکیں, تو اس سے زیادہ آپ کی فیک نیوز پھیلتی ہے. اب اس انسیڈنٹ سے ندیم صاحب سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ جو فیک نیوز کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے, دے آر ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ دی انسٹیٹیوشنز. نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, نہ کسی سیاسی لیڈر کو. اس میں پالیٹکس کہیں نظر نہیں آ رہی, اس میں تخریب کاری اس طرف نظر آ رہی ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہم بات کریں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کیا جائے, جو افواج پاکستان اور افواج کے درمیان جو دراڑ ہے اس کو اور مزید بڑھایا جائے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے سب لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے, پاکستان کے لیے ہم نے سوچنا ہے تو انسٹیٹیوشن کو خدا را پروٹیکٹ بھی ہم نے کرنا ہے.